السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں ضمانت دے دی ہے اور انہیں کسی جرم کا مرتکب قرار نہ دینے کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان معصوم ہیں اور ان پر اس کیس میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ سائفر کیس عمران خان کے مقدمات میں ایک ایسا مقدمہ تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جانا یا یہ تاثر دینا یا یہ ڈراوا دینا مقصود تھا۔ اس کیس کو بالکل اسی طرح بنایا گیا تھا اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قتل کیس بنایا گیا تھا اور پھر اسے اسی انداز سے چلا کر ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کیس میں ایک عالمی طاقت کی دلچسپی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو منظر سے غائب کرنے میں، اور اس بار بھی اس کیس میں یا اس شخصیت میں ایک بیرونی طاقت کی دلچسپی نظر آ رہی تھی اور واضح لگ رہا تھا کہ امریکہ عمران خان کو کوئی کسی نہ کسی انداز سے سزا دینا چاہتا ہے، اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں اور ہیئت مقتدرہ ہے وہ زیادہ سرگرمی کے ساتھ اس خواہش پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ امریکہ کو سائفر کا یہ مقدمہ کھلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ مقدمہ صرف پاکستان کی سیاست میں ہی ایک ہلچل کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کی جو فالٹ لائن ہے وہ امریکہ کی سیاست تک بھی پہنچتی ہے۔ جوں جوں یہ سائفر کیس کھل رہا تھا، اس پر بات ہو رہی تھی، اس پر بحث ہو رہی تھی، تو اسی رفتار سے اور اسی انداز سے امریکہ پاکستان کی سیاست میں موضوع بحث بن رہا تھا۔ امریکہ اور پاکستان کا تعلق اس کیس میں موضوع بحث بن رہا تھا۔ امریکہ کا پاکستان پر جو غلبہ ماضی میں رہا ہے فیصلہ سازی میں، اور جو مستقبل کے امریکہ کے پاکستان کے حوالے سے عزائم اور ارادے تھے، وہ موضوع بحث بن رہے تھے۔ نتیجتاً یہ ساری بحث جو ہے پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات تک کو متاثر کر رہی تھی، اور صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ امریکہ کی سیاست کے اندر بھی یہ کیس موضوع بحث آنے لگا تھا۔ اور جب سے عمران خان کی فیملی نے یہ نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی اور اعلان کیا کہ وہ ڈونلڈ لو جو امریکہ کے سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری، ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے امریکہ میں، اور اس سائفر بھیجنے اور یہ دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی عدالت میں پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ تو زیر بحث تھا ہی منفی انداز میں، اب امریکہ کی عدالت میں بھی یہ تعلق زیر بحث آنا تھا، اور یہ کوئی مثبت حوالہ زیر بحث آنے کا نہیں تھا۔ اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ امریکہ ایک ٹریپ میں آیا ہے، ایک سائفر لکھنے سے سائفر بھیجنے تک اور پھر سائفر کا مقدمہ قائم کرنے تک امریکہ ایک پھندے میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اول تو یہ سائفر بھیجنا یا یہ دھمکی آمیز زبان استعمال کرنا اور پھر اسے پاکستان بھیجنا ہی ایک غلطی تھی، ایک امریکہ کی ایک تدبیر کی غلطی تھی۔ یعنی اگر امریکہ نے عمران خان کے کو ہٹانے کے لیے ماحول سازگار بنا دیا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی تقریباً تیاری مکمل کر لی تھی عدم اعتماد کی، تو پھر یہ ایک غیر ضروری دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کام آسانی سے ہو رہا تھا اس کام کو ایک مزید اس میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ دھمکی آمیز زبان استعمال ہی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ یہ تو ثبوت چھوڑنے والی بات تھی کہ، اور ثبوت بھی اس بندے کے پاس چھوڑنے کی بات تھی کہ جو لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک انداز میں بات کرتا ہے۔ تو بعد میں یہی ہوا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے وہ جب پاکستان میں کھلا تو عمران خان
تک جب اس کا ایک کلو ملا انہیں کہ ایک ایسا پیغام آیا ہے دھمکی آمیز اور شاہ محمود قریشی تک، تو پھر وہ اس کی کھوج میں لگے رہے، اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے وہ پبلک میں لہرا کر پہلی بار امریکا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو موضوع بحث بنایا، پبلک کے اندر کابینہ سے اس کو منظور کروایا، اور ان قوتوں کو قومی سلامتی کمیٹی کو اس میں بٹھا کر انوالو کر کے ان سے ڈیمارچ کروایا امریکہ کو، اور احتجاج کروایا۔ یہ الگ بات کہ مداخلت اور سازش کے معاملے پر پاکستان میں ایک جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے درمیان ایک بحث تو تھی، یا بحث کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بہرحال مداخلت ہی صحیح ایک ناروا طریقہ تھا، اور اس پر پھر احتجاج اپنایا، اور وہ ریاست نے اس پر ایک احتجاج کیا۔ تو اس طرح امریکہ پاکستان کی سیاست میں بڑے برے انداز سے پہلی بار موضوع بحث بننے لگا تھا یا بن رہا تھا، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، امریکہ تک جو یہ ایک بحث کا موضوع بن رہا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کا تعلق، ظاہر ہے کہ امریکہ اس وقت پاکستان کو آزاد اور تنہا اور اپنے اس قدموں پر چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں یہاں، اور بڑے گہرے ہیں اور طویل المیعاد قسم کے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان میں امریکہ کے خلاف جو شدت جذبات میں پائی جاتی تھی پولیٹیکلی انداز میں، وہ امریکہ کے مفادات کے قطعی طور پر خلاف تھی، اور بالخصوص وہ پشتون آبادی اس معاملے میں زیادہ سینسٹیو تھی، کہ جہاں عمران خان کی مقبولیت بھی تھی، اور جہاں انہیں آزادی کا ایک کی علامت، ایک پہچان، اور پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور ایک نجات دہندہ کے طور پر سمجھا جا رہا تھا۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے انہوں نے افغانستان کے لیے اپنے مقاصد کو، اپنے معاملات کو آگے بڑھانا تھا، لیکن اسی علاقے میں اگر اتنی زیادہ نفرت موجود تھی اور اتنا زیادہ رد عمل موجود تھا، تو پھر صاف نظر آ رہا تھا کہ امریکہ یہاں اپنے مقاصد کو یہاں سے آگے بڑھانا تو درکنار، یہاں پاؤں بھی سکون کے ساتھ نہیں دھر سکے گا اور جما نہیں سکے گا۔ اس لیے امریکہ کو ایک ایسے اس کھیل سے، اس عمل سے، اس سائفر کے معاملے سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی۔ یہ بظاہر تو امریکہ کی دوستی میں، یعنی امریکہ اور پاکستان کے تعلق کو نقصان پہنچانے کے نام پہ یہ سارا مقدمہ گھڑا گیا تھا اور کھڑا کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ امریکہ کے لیے ریچھ کی دوستی ثابت ہو رہی تھی، جس سے اس کا پاکستان میں کردار ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے زیر بحث آنے لگا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جوں وہ زیر بحث آنے لگا تھا، پہلے ملکی میڈیا میں زیر بحث آ رہا تھا، سوشل میڈیا میں زیر بحث آ رہا تھا، اور پھر انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ زیر بحث آ رہا تھا، اور بڑے انٹرنیشنل جو عالمی سطح کے جانے مانے دانشور ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس پر اب تبصرے کرنے لگے تھے، اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی یہ رپورٹس آنے لگی تھیں۔ تو اس سے سارا جو ایک تانا بانا امریکہ نے پس پردہ کھیلنے کا جو ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ معاملات، وہ سارے عیاں ہو کر سامنے آ رہے تھے۔ تو امریکہ کو اس کیس میں بیل آؤٹ کی ضرورت تھی، اس کیس میں یعنی اس کو ایک ایسے این آر او کی ضرورت تھی کہ وہ یہاں سے دامن بچا کر اس کیس سے نکل جائے۔ اس لحاظ سے امریکہ اس کیس میں، اب چونکہ یہ کیس فارغ ہو گیا، اس میں کوئی جان پہلے بھی نہیں تھی، لیکن پاکستان میں کسی سزا کے لیے، کسی مقدمے کے لیے، کسی الزام کے لیے، کسی دشنام کے لیے، کسی اتہام کے لیے کچھ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ورنہ اگر کچھ ہونا ضروری ہوتا تو ریحام خان کی کتاب نہ آتی، بہت سی اور باتیں نہ آتی، ہاجرہ خان کی کتاب نہ آتی جو شائع ہی نہیں ہوئی، اور شائع ہونے سے پہلے اس پہ پروگرام شروع ہو گئی، اور بہت سے ٹی وی اینکرز اور بہت سی مہمات ہی شروع نہ ہوتی۔ یہاں بہرحال بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں ہے، کوئی مضبوط قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ایسے ملکوں میں، ایسے معاشروں میں یعنی کوئی ٹھوس قانونی بنیاد اور جواز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یوں یہ امریکہ کو اس میں اس سارے ماحول سے نکلنے کے لیے ایک راستہ، ایک محفوظ راستے کی تلاش تھی، کہ جو پاکستان کی عدالتوں نے انہیں دیا۔
اور یوں بھی کیس میں جان نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک کیس میں اگر جان ہوتی بھی تو تب بھی یہ ایک گھاٹے کا سودا تھا، ایک بدنامی کا ہی سودا تھا کہ کس طرح امریکہ ایک ایٹمی طاقت اور ایک ایسے اہم ملک کے جس کو وہ اتحادی کہتا ہے، وقتاً فوقتاً استعمال کرتا ہے، اس میں وہ رجیم چینج کے لیے بالکل اوپن ہو کر سامنے آتا ہے اور کس طرح دھمکی آمیز زبان استعمال کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی پاکستان کا قانونی اور آئینی جو ایک معاملہ تھا، فیصلہ تو اس بنیاد پر ہوا، لیکن اس میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو امریکہ کو اس کیس سے نکلنے کے لیے جو محفوظ راستہ درکار تھا وہ عدالت نے فراہم کر دیا۔ اور یوں یہاں جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا چھٹیوں پر جانا، جو عملاً ایک نان فنکشنل ہونا کچھ مدت کے لیے، اس عرصے کے لیے منظر سے ہٹنا، یہ بھی ایک اہم ہے کہ انہیں ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جا رہا تھا کہ وہ بڑے سخت گیر ہیں اور بڑے اپنے فیصلوں میں وہ ایک مخصوص ذہن رکھتے ہیں اور مخصوص ایک مزاج رکھتے ہیں، تو ان کا اس مرحلے سے منظر سے غائب ہونا بھی یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کو قانون و آئین سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ اور اس طرح امریکہ نے تو اپنا دامن اس آگ سے جو پاکستان میں 2 سال سے لگی ہوئی ہے بہت صفائی کے ساتھ بچا لیا اور نکل گیا، اور اب سائفر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ سائفر کا مقدمہ ہوگا تو، اور نہ ہی شاید سائفر اس میں ڈسکس ہوگا، اور نہ ڈونلڈ لو کا نام آئے گا، نہ عمران خان پھر زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات کریں گے، اور نہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس میں زیر بحث آئیں گے۔ اور اس لحاظ سے امریکہ تو اس آگ سے اپنا دامن بچا کے لے گیا، اور اپنے آپ کو موضوع بحث ہونے سے اب اس نے تقریباً